دو بھائی تھے صحابی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ ایک نیکیوں کے اندر آگے بڑھ گئے اور ایک نیکیوں میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ جو نیکیوں میں آگے بڑھے تھے 1 سال کا عرصہ گزرا وہ شہید ہو گئے، مقام شہادت بھی ملا، نیکیوں میں بھی آگے۔ اب جو دوسرے نمبر پر تھے نیکیوں میں، 1 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، شہید نہیں ہوئے، وصال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرا خواب اور ہے، آپ کا خواب اور ہے، لیکن وہ خواب صحابی رسول کا خواب ہے، اور اسی خواب پر مہر مصطفیٰ بھی لگی ہے۔ احادیث کی تمام بڑی کتابوں میں یہ جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، جنت سجی ہے، وہ دونوں صحابی باہر جنت کے دروازے کے باہر موجود ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو پہلے شہید ہوئے نیکیوں میں بھی زیادہ تھے، نیکیوں میں آگے تھے، نیکیوں میں بہت ہی جو ہے وہ ایکٹیو تھے، فرشتہ جنت سے باہر آیا اور آ کر کے جو بعد میں وصال ہوا، جن کا جو نیکیوں میں بھی پیچھے تھے، شہید بھی نہیں ہوئے، وصال ہوا، انتقال ہوا، ان کو فرمایا کہ پہلے نمبر پر آپ جنت میں آئیں۔ جو کہ نگران تھا جنت کا فرشتہ، اس نے جو ہے وہ صحابی جو بعد میں وصال کرتے ہیں، مقام شہادت بھی نہیں پایا، نیکیوں میں پہلے صحابی کی زندگی میں جو ہے وہ پیچھے تھے، ان کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اب بعد میں جو ہے وہ اندر چلے گئے، بعد میں وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ نگران، جنت کا نگران جو ہے وہ لینے کے لیے آیا۔ حضرت طلحہ نے جب یہ خواب سنائی تو شور مچ گیا، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو پہلے نمبر پہ شہید ہوئے صحابی وہ ایک تو شہید تھے، دوسرے نمبر پر نیکیوں میں بھی آگے تھے، یہ بات، یہ بحث، یہ مباحثہ بڑا، پورے شہر کے اندر جو ہے وہ بحث ہونے لگی، لوگ جو ہے وہ چہ مگوئیاں کرنے لگے، بات کرنے لگے، چلتے چلتے یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بلا لیا، بلا کر کے فرمایا کس بات پر تعجب کرتے ہو، کس بات پر حیران ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو؟ ہاتھ باندھے صحابہ نے عرض کیا بندہ نواز وہ جو پہلا صحابی تھا نیکیوں میں بھی آگے، شہید بھی ہوا، میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوا، لیکن حضرت طلحہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں جنت میں جاتے ہیں، جو نیکیوں میں پیچھے تھے، جو شہید بھی نہیں ہوئے، وصال ہوا، وہ پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ ماجرا سمجھ نہیں آیا، اب جو ہے وہ براہ راست علم کا سمندر، پوری کائنات میں تازہ علم جو ہے وہ حضور بانٹ رہے تھے، سامنے جنتی علم، تازہ علم جو ہے وہ رسول اللہ کی زبان نور سے نکل رہا تھا۔ فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں تو جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ حیران ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ متعجب تھے، حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اس حدیث پاک کے خلاصہ جات سے پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا کہ سنو صحابہ، جو پہلے شہید ہو گیا، جو صحابی پہلے شہید ہوا، اس کے سال کے بعد دوسرے صحابی کا جو نیکیوں میں پیچھے تھا اس کا وصال ہوا۔ اب 1 سال نیکیوں میں کس کو زیادہ ملا؟ 1 سال دوسرے والے کو زیادہ ملا، اور فرمایا کہ خالی 1 سال ہی نہیں ملا تھا بلکہ اسے ماہ رمضان بھی ملا تھا، رمضان بھی ملا، اس نے رمضان کی قدر بھی کی، رمضان میں عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری بھی کی۔ اللہ نے ماہ رمضان کی برکت سے اور 1 سال کی عبادتوں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہید سے بھی بڑا رتبہ اور مقام اسے عطا فرمایا۔